السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو سب سے پہلے باب عقائد میں متسلب ہونے کا حکم دیا کہ تسلب فی الدین کو اختیار کریں، دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ اس کے بعد جس چیز کی طرف اسلام نے فوکس کیا، اللہ رب العزت نے جس چیز کا حکم دیا، جس چیز کی تلقین کی، وہ یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ۔ اسلام میں اصلاح معاشرہ کی بہت اہمیت ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں اور دوسروں کو بھی گناہ سے بچائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام کو بھیجا، رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا، علماء ربانیین تشریف لائے۔ ان تمام کا ہدف اور مقصد یہی کہ اس بھٹکی ہوئی امت کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لے کر کے آئیں اور انہیں ہدایت کا چراغ دکھائیں۔ قرآن مجید کو اگر پڑھا جائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک مقام میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ محبوب آپ اپنے قریب کے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو یہاں سے ہمیں پوائنٹ مل گیا کہ ہم دین کی تبلیغ شروع کریں، دین کی طرف بلائیں تو اس کام کی ابتدا سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ اس آیت کا اگر شان نزول دیکھا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت نازل ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو بلا کر کے لے گئے اور سب کو بلا کر کے ایک جگہ پر جمع فرمایا۔ اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ خود بھی ڈرو اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے ڈراؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ یہاں اس چیز کو بھی دھیان سے دیکھیں اور اس پہ غور کریں کہ انسان اپنے آپ میں بھی مخلص ہو، خود بھی ڈرے اللہ رب العزت سے، اس کے منہیات سے، اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں، بعد میں دوسرے لوگوں کو ڈرائے تو خود بھی نیک ہو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اصلاح معاشرہ کی تو ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں، نہ جانے کس کس قسم کی برائیوں میں لوگ ملوث ہیں۔ ماڈرن زمانہ ہے، زمانہ ترقی کر رہا ہے، اس اعتبار سے لوگوں میں برائیاں بھی نئے نئے طریقے سے آ رہی ہیں۔ آج میں موٹی سی مثال دوں، آج آپ اگر دیکھیں گے، غور کریں گے تو تقریباً اکثریت کی تعداد ایسی ملتی ہے جو کرکٹ میں انٹرسٹ لیتی ہے، باقاعدہ میچ دیکھتی ہے، اور صرف دیکھتی ہی نہیں، اس کی پوری ما لہا و ما علیہا، اس کے پورے بیک گراؤنڈ، پوری ہسٹری کو یاد بھی رکھتی ہے۔ کرکٹ نے بالکل لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا کر کے رکھ دیا۔ لوگوں سے پوچھیں، دیکھنے میں تم کو ایسا لگے گا کہ یہ بالکل آؤٹ آف مائنڈ ہے، لیکن اس سے پوچھے گا تو بتا دے گا فلاں دن اس کا میچ آ رہا ہے، فلاں دن IPL شروع ہو رہا ہے، فلاں دن ون ڈے آئے گا، فلاں دن ورلڈ کپ ہے۔ کرکٹ نے لوگوں کے دماغ کو، ان کے رجحان کو اپنی جانب ایسا کھینچ لیا ہے کہ لوگ اس کی جانب بالکل کھینچے جا رہے ہیں۔ کیا کہا جائے ہمارے نوجوانوں کو؟ اس میں ورنی کی تخصیص نہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، بوڑھے بوڑھے لوگوں کو بھی اس میں ملوث دیکھا ہے۔ اللہ معاف کرے، ہماری ماں اور بہنیں، عورتیں اور لڑکیاں بھی اس میں کثرت سے ملوث ہیں، وہ بھی بہت انٹرسٹ لیتی ہیں۔ خدا کے واسطے کبھی اس چیز کے جانب غور کیا کہ اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام اس تعلق سے ہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟ کرکٹ دیکھنا، کیا تمہیں نہیں معلوم کرکٹ میں کیسی فحاشی ہوا کرتی ہے، کیسی برے کاموں کا ارتکاب اس میں ہوا کرتا ہے؟ لوگ اس میں سٹا لگا کر کے کھیلا کرتے ہیں، باقاعدہ اس میں جوا لگاتے ہیں۔ لوگ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جوا لگا رہا ہے کہ اس اوور میں اتنا رن بنے گا تو میں تم کو اتنا پیسہ دوں گا، کوئی کہے گا تو مجھ کو پیپسی پلانا، کولڈ ڈرنک دینا۔ اس طرح سے نہ جانے طرح طرح سے اس میں سٹا لگایا جاتا ہے۔ کیا قرآن کریم کو کبھی اٹھا کر کے دیکھا
किस जुआ के ताल्लुक से कुरान क्या फरमाता है? मेरा रब इरशाद फरमाता है, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। बेशक शराब, जुआ, पासा और ये ताशबाजियां सब नापाक चीज हैं, शैतानों की काम है, इनसे दूर रहो। अल्लाह अकबर। यहाँ मैं सिर्फ जुए के बारे में भी बताया। अब आप बताएं कि क्रिकेट में लोग किस तरह से जुआ लगते हैं, बाकायदा सट्टा लगा लगा करके खेलते हैं, पैसे लगा लगा करके खेलते हैं। इसके नाजायज होने में किसी को शुबा है? और उसमें बड़ी चीज ये भी है, उसमें बाकायदा ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कहीं नाचने वालियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, कहीं उसमें औरतों के हुजूम को दिखाया जाता है जो बिल्कुल बेपर्दा बैठी हुई देखती हैं। माज़अल्लाह, मेरा माशरा कहाँ जा चुका है? कभी ये देश सोचा है, कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि हमारा इस्लाम इस ताल्लुक से क्या कहता है? आज वो लोग क्रिकेट की पूरी हिस्ट्री याद किए बैठे हैं, जिससे अगर आप ये पूछ लें कि आज चांद की कितनी तारीख है, चांद की सन कौन सी चल रही है, 44 चल रही है कि 45 चल रही है, तो शायद वो इसका जवाब ना दे पाएंगे। लेकिन उन्हें इस चीज में पूरा इंटरेस्ट है, पूरी नॉलेज है इस बारे में। खुदा के वास्ते अपने हाल पर गौर करें और ये देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें इस्लामियात के बारे में, इस्लामिक नॉलेज तो बिल्कुल नहीं, दीनियात के बारे में बिल्कुल नहीं। हमें ये भी नहीं मालूम वुजू में कितने फराइज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, नमाज में कितने वाजिबात हैं, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, सही से नमाज भी याद नहीं। लेकिन आप देखें कि तमाम क्रिकेटर्स जितने हैं, किसी भी देश से वो कांटेक्ट रखता हो, सबके बारे में पूरी हिस्ट्री मालूम है, पूरा बायोग्राफी आपको सब कुछ याद हो चुका है, कौन कब खेला था, कितने रन किसने बनाए थे। माज़अल्लाह, इस चीज से अपने आप को बचाएं। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। कोई भी खेल ऐसा हो जिसमें तफरी है, खेल तमाशे हैं, नाजायज चीजें अगर हैं, तो बिल्कुल उसके जवाज की कोई सूरत नहीं, नाजायज हो, हराम है। अब चाहे अवाम हो, खवास हो, अगरचे पढ़े लिखे तबके के लोग हों, अगर हम और आप अगर ऐसा करें तो क्या ये हुक्म हमारे लिए नहीं? हमारे लिए भी यही हुक्म होगा जो अवाम के लिए हुक्म है। क्योंकि कुरान ने क्या फरमाता है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। पहले खुद बचो, खुद अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज्जत से डराओ, फिर उसके बाद दूसरे लोगों को हुक्म देना। न जाने कितने लोगों को ऐसा देखा है कि जो हमारी जमात के लोग तक ऐसे हैं जो इसमें मुलव्विस हैं। खुदा के वास्ते मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब बात हक आए तो कह देनी चाहिए, चाहे अपने की हो या पराये की, चाहे अपने डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक रखता हो या इधर उधर से। हक बात तो यही है। मैं आपसे पूछता हूँ कि क्रिकेट में न जाने किस तरह से फहाशी होती है, इस तरह की बुराई पाई जाती है, गंदी गंदी उसमें तस्वीरें शो होती हैं, उसमें लोग सट्टा लगते हैं, न जाने जुआ ताश, न जाने क्या क्या सूरत हाल उसकी बन बैठती है, न जाने कैसी कैसी उसमें तस्वीरें दिखाई जाती हैं। अगर आप देखेंगे, देखने के बाद बताएं कि आप क्या किसी जायज काम का इर्तिकाब कर रहे हैं। अगर आप इमाम हैं तो मुझे बताइए क्या मुसल्ले पे खड़े होने के लायक हैं? आप अगर नमाज पढ़ाएं तो आपके पीछे नमाज होगी? हरगिज नहीं हो सकती, हरगिज नहीं होगी, क्योंकि आप खुद इसके इर्तिकाब से फासिक हो जाएंगे। आप कहीं जाकर के ये बात मालूम कर लें, कोई भी किसी भी दारुल इफ्ता में चले जाएं, लेकिन कहीं आपको इस ताल्लुक से जवाज का फतवा नहीं मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे गुनाहों का इर्तिकाब हो रहा है। कौन इसके जवाज का हुक्म दे सकता है जहाँ बरहना न जाने नंगी कैसी कैसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारा मुआशरा इसमें कितनी शिद्दत से इंटरेस्ट ले रहा है। और एक चीज, थोड़े अपनी अक्ल शऊर से काम लें, सोचिए तो इसमें हमारा फायदा क्या है? कभी आपने सोचा है इसमें हमारा क्या फायदा है? भाई, जो मैच खेल रहा है उसका फायदा नजर आ रहा है, वो तो मिलियन बिलियन न जाने कितना कितना कमा रहा है। जो मैच खिलवा रहा है, स्टेडियम जिसका है, वो भी बहुत कमा रहा है। जो उसमें अपने एड शो कर रहे हैं, जो नाचने आ रहे हैं, उनके भी बहुत फायदे हैं। गवर्नमेंट के थ्रू ये सब हो रहा है, गवर्नमेंट का भी फायदा है। जो तुमको लाइव दिखा रहा है घर बैठे, उसका भी फायदा है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, तुम देख रहे हो, तुम्हारा इसमें कुछ फायदा है सिवाय ये कि थोड़ी देर खुश हो गए कि हाँ फला जीत गया, फला जीत गया। अगर हार गया तो टेंशन, डिप्रेशन में आ गए, बिल्कुल उसका असर अपने दिल पे ले लिया। जीत गए तो बहुत खुश, इसके सिवा कोई इसका आपके पास कुछ और नतीजा निकला? कुछ नतीजा नहीं निकला। जो अपनी कमाई कर रहे हैं इसके जरिए, जिसने अपनी कमाई का जरिया बना लिया,
وہ اس میں کمائی کر رہے ہیں مسلسل، لیکن نقصان کس کا ہے؟ ہمارا، آپ کا نقصان کس کا ہے؟ آپ کا نقصان ہے۔ آپ ریچارج کرا کے پہلے سے تیار کر لیتے ہیں کہ بھائی ایڈوانس میں اتنی جی بی اور ڈال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیچ میں میرے ایم بی ختم ہو جائیں تو ایک اوور رہ نہ جائے، شروع سے بالکل آخر تک دیکھے گا، لاسٹ اوور بھی ایک جگہ بھی قضا نہیں کرے گا، معاذ اللہ ایک جگہ بھی ایسا نہیں کرے گا چھوڑ دے۔ خدا کے واسطے اللہ نے جن چیزوں کو حکم دیا ان چیزوں میں بھی کبھی ایسے انٹرسٹ لے کے دکھاؤ، عبادتوں کی طرف کبھی ایسے مائل ہو کر کے دکھاؤ، پھر دیکھو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی رحمتیں کیسی تمہاری جانب مبذول ہوتی ہیں۔ ایک جگہ میں دیکھ رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے، ان کی ایک ویڈیو آئی۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز کا ایک میدان ہے۔ اگر آپ دینیات سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے اسپیشلسٹ ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو ظاہر سی بات آپ کو دین کی بہت معلومات ہوگی۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ ڈاکٹری کے تعلق سے آپ کو بہت معلومات ہوگی، لیکن آپ اس میں بھی کئی شعبے ہیں کہ ڈاکٹری میں کس چیز کے آپ اسپیشلسٹ ہیں، یا آپ دینیات سے تعلق رکھتے ہیں تو ڈاکٹری میں اتنی مہارت نہیں ہوگی، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو دینیات میں اتنی مہارت نہیں ہوگی، ایک سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ ہیں تو دوسرے سبجیکٹ میں مہارت نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیٹے ٹھیک ہے پروفیسر ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کی ایک ویڈیو دیکھ کے ہمیں ایسا لگا کہ وہ دینیات سے واقف نہیں، کہ دنیات کی جو معلومات ہونی چاہیے اس سے واقف نہیں۔ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ انہوں نے کرکٹ کو حدیث سے ثابت کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے آج لوگ اسٹیڈیم میں کرکٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے کرکٹ دیکھنے جاتے تھے، باقاعدہ ہجوم لگتا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ گیم دکھانے کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ کو بھی لے جا رہے تھے، وہ گیم دکھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ ام المومنین کو بھی لے جایا کرتے تھے۔ گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آج جیسے اسٹیڈیم میں جاتے ہیں لوگ دیکھنے کے لیے، لڑکیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا کرتا تھا، اور ایک امر مستحسن ہے، باقاعدہ انہوں نے اس بات کا اقرار کیا۔ آپ ذرا ان کی ایک کلپ کو سنیں۔ اگر کوئی اس بات سے موٹیویٹ ہوتا ہو کہ سپورٹس اور کھیلوں کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا کسی کے لیے دینی فریضہ بھی ہو سکتا ہے، اس کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھیلوں کو صحابہ کرام کے درمیان بہت اہمیت سے نوازا۔ جس طرح ہم کرکٹ میچ کو بذریعہ ٹی وی یا اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کیا اس کی بھی کوئی حجت اسلام میں ملتی ہے؟ تو حاضرین محترم ہمیں ملتی ہے بالکل۔ یہ روایات میں آتا ہے ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا افریقنز کا، وہ ہر سال اپنی گیمز سے متعلق، وہ جیسے اولمپکس میں یا جمناسٹکس یا اس سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں، جو گیمز اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تو وہ لامحالہ بات ہے کہ اس کے میچز نہیں ہوتے تھے، تو وہ اس کا پورا ایک شو تیار کیا ہوتا تھا۔ وہ ہر سال مسجد نبوی کے سامنے اپنی ان پروفیشنل صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے اور پورا شہر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمیت وہ جمع ہو کے میچ کو دیکھا کرتا تھا، اور اس کو حضور اپریشیٹ فرماتے، اور ہر سال یہ عمل ہوا کرتا تھا۔ تو عموماً کئی احباب کئی بار جو تھوڑا متشدد دینی رجحانات کے مالک ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں نا یہ وقت کا ضیاع ہے بالکل، تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ سے اس کے لیے بھی حجت میسر آتی ہے کہ میچز کو دیکھا جانا چاہیے۔ روایات میں ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین، ان کو بھی لے جا کر میچ اپنے ساتھ دکھایا۔ اب دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب کے شہزادے ہیں، پروفیسر ہیں، خدا کے واسطے ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں، ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھیں۔ حضور اسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ایسے لوگ، اگر ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے کہ جو خود بھی جاہل ہوں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ان سے جب بات معلوم کی جائے گی، حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، کہ ان سے جب کوئی مسئلہ معلوم کیا جائے گا، کوئی بات پوچھی جائے گی تو ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں، بغیر علم کے اس میں قابلیت دکھائیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، خود بھی گمراہی کے گڈھے میں گریں گے، تمہیں بھی لے کر کے اس میں ڈوبیں گے۔ تو خدا کے واسطے ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ کہیں قرآن و حدیث میں کہیں اس بات کی صراحت نہیں ملتی کہ اس طرح سے جو آج طریقہ یہ آئی پی ایل، یہ ون ڈے ٹیسٹ، نہ جانے کیسے کیسے میچ ہیں، ان کے دیکھنے کی جو جواز کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی کس طرح سے، کیونکہ اس میں ایسی فحاشی بے حیائی ایسی عام ہو چکی ہے، نہ جانے کیسی کیسی
ना कैसी कैसी बदमा तस्वीरें सामने आती हैं, न जाने किस तरह से लोग उसमें सट्टा लगते हैं, कैसी मोबाइल पे तस्वीरें आती हैं। इस सब के बावजूद इसके बारे में ये हुक्म लगाना कि देखना जायज, ये कहना कि हुजूर इस्लाम के जमाने से साबित, ये कहना कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह अकल से दूरी की बिना पर है, शरीयत से बहुत दूरी की बिना पर है। कहने वाला कोई भी हो, लेकिन बात जो हकीकत है वो यही है, इस्लाम से चीज का कोई भी ताल्लुक नहीं। बल्कि हदीस पाक में तो ये भी आया है कि इस तरह के गेम हो, कुछ भी हो जिसमें लुत्फ अंदोज है, मलाही है, तलस्सुस ये सब पाया जाए, कि जिस तरह इनको खेलना नाजायज व हराम है, इसी तरह इनको देखना, इनको सुनना भी नाजायज व हराम है। हदीस पाक है, प्यारा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्तिमाउल मलाही मासियतुन वल जुलूसु अलैहा फिस्कुन तलस्सुस बिहा मिनल कुफ्र, कि इस तरह से मलाही और इस तरह की लहब लहब वाली चीजें, इनको सुनना हराम है, इनको सुनना गुनाह है। गुनाह का इर्तिकाब करने वाला अगर कोई ऐसा कर रहा है, वल जुलूसु अलैहा फिस्कुन, और ऐसी मजलिसों में बैठना, ऐसे स्टेडियम में बैठना भी गुनाह है, ये फिस्को फजूर है, इसके करने से इंसान फासिक हो जाएगा, गुनहगार हो जाएगा। उसके बाद फरमाया वत्तलज़्ज़ुज़ बिहा मिनल कुफ्र, और इसमें लुत्फ अंदोज होना, इंटरेस्ट लेना, जैसा कि आज लोग मुलव्विस हैं, इसमें इंटरेस्ट लेना, ये वो रास्ता है जो तुम्हें कुफ्र की जानिब ले जाने वाला है। खुदा के वास्ते ऐसे रास्ते को इख्तियार ना करें जो हमें दीन से भी हमसे दूर कर दे, बल्कि हम उस रास्ते को इख्तियार करें, उस रास्ते पर चलें, उस रास्ते को अपना हदफ बनाएं जो हमें दीन के करीब करे, जो हमें अल्लाह उसके रसूल के करीब करे। तो खुदा के वास्ते हम ऐसे ही रास्ते को इख्तियार करें जिसमें हमारा दीन, हमारा इस्लाम हमसे खुश रहे। ऐसे रास्ते को हरगिज ना इख्तियार करें, ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, बल्कि ये देखें कि हमारा इस्लाम किस तरफ जा रहा है, हम उसी बात। मुफ्ती मोहम्मद निज़ाम रज़ा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।